بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ خبریں بڑی دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، امپورٹنٹ خبریں ہیں اور ہوش ربا قسم کے، تہلکہ خیز قسم کے انکشافات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رحیم شاہ کی انتہائی گندی، نازیبا یعنی جنسی مواد پر مبنی ویڈیوز مارکیٹ میں آ چکی ہیں، جس کی تصدیق حریم شاہ نے خود بھی کی ہے۔ ان ویڈیوز میں کون موجود ہے، کتنی ویڈیوز ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ فرا گوگی، فرا گجر عرف یا فرا خان عرف فرا گوگی، جو مبینہ طور پر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی فرنٹ وومن یا فرنٹ لیڈی ہیں، ان کو شکنجے میں لایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے بات ہوگی۔ انٹرپول سے گرفتاری کے لیے رابطہ کیا جا چکا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ مختصر سی صرف دو خبریں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کی کامیابی کے بعد، جس طرح ہوتا ہے نا وہ سینموں میں کہتے ہیں جی فلم کی کھڑکی توڑ کامیابی کے بعد، اسی طرح جیل بھرو کی جیل توڑ کامیابی کے بعد 7 دن کے بعد آج اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، جشن منایا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ 3-2 کا یہ فیصلہ ہے، ہم نے بھی اسی طرح رپورٹ کیا۔ اب اس کی جو تشریح، آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح اب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جو تشریح کی ہے، اور مسلم لیگ نون یا حکومتی جو رہنما یا عہدیدار ہیں جو تشریح کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ فیصلہ 4-3 کا ہے، یعنی 4 ججز نے اس بینچ یعنی سو موٹر نوٹس کی مخالفت کی، یہ بینچ بنانے کی مخالفت کی اور ان درخواستوں کو مسترد کرنے کی استدعا کی، لہٰذا یہ فیصلہ 4-3 ہے۔ اب پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن حریم شاہ کی جو ویڈیوز ہیں یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ بہت سے پردہ نشینوں کے اس میں نام ہیں، اس کا ذکر تھوڑا بعد میں کریں گے، لیکن پہلے جو فرا گوگی ہے، جو کہ مبینہ طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ یا سابق خاتون اول بشرا بی بی کی یا بشرا بیگم کی جو فرنٹ لیڈی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی اے نے باقاعدہ تحقیقات کرنے کے بعد ایف آئی آر درج کر دی ہے، اور یہ ایف آئی آر ہے 890 ملین روپے، جو کہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 89 کروڑ روپے بنتا ہے، یا کچھ 84 کروڑ 90 لاکھ، کچھ اسی طرح کی اماؤنٹ ہے۔ بہرحال ارب کے قریب یہ کہانی جا کے اور یہ تحقیقات پہلے پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے یا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے شروع کی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودھری پرویز الہی کی حکومت آئی تو ان تحقیقات کو ختم کر دیا گیا تھا، بلکہ وہ جو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن تھے رانا عبدالجبار، ان کو ہی تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن دوبارہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا اینٹی کرپشن نے، پھر اس کے بعد اینٹی کرپشن نے ایف آئی اے سے یہ درخواست کی کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنتا ہے، اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے وہ کرتی ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے اکاؤنٹس کا سارا جائزہ لے کر، ٹرانزیکشنز دیکھ کر ایف آئی آر درج کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرپول کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں، اور یہ جہاں پر بھی ملے ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب آغاز میں یعنی شروع میں فرا گوگی یا فرا گجر یا فرا خان، چلیں فرا کہہ لیتے ہیں، فرا جو ہیں وہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہے یہاں سے متحدہ عرب امارات ابوظہبی یا دبئی میں گئے تھے، اور وہاں سے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ برطانیہ میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ امریکہ میں ہے۔ اگر تو یہ یو اے ای میں ہے تو یو اے ای سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان سے جو بھی اربوں خربوں روپے لوٹتا ہے وہ یا تو متحدہ عرب امارات میں چلا جاتا ہے، دبئی میں، کیونکہ وہ بہت بڑی بلیک مارکیٹ تھی، لیکن اب ایف اے ٹی ایف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا وہ بھی گرے لسٹ میں ہے۔ ان کے اوپر بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کا حرام کا پیسہ بلیک منی دبئی میں آ کے انویسٹ لوگ کرتے ہیں، بلڈنگیں خریدتے ہیں، جائیدادیں خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور آپ پوچھتے نہیں۔ پاکستان سے بھی جتنے جو حرام خور ہیں جو پیسہ سرمایہ لوٹتے ہیں وہ دبئی میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں۔
اب بجائے اس کے کہ ہم یو اے ای والوں سے تیل مانگیں، ہمیں چاہیے ہم ان سے کہیں کہ جناب ہمارا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ ہمیں واپس کر دیں، ہمیں آپ تیل نہ دیں، ادھار دیں نہ دیں، بالکل دیں ہی نہ، ہم خود خرید لیں گے۔ اور اگر تو وہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ میں جو اس طرح کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس پر پوری دنیا بڑی سینسٹیو ہے، دنیا کے جس ملک میں بھی کوئی ملزم موجود ہو سوائے برطانیہ کے، وہاں قوانین تھوڑے بڑے لینیئنٹ ہیں۔ وہ عارف نقوی دیکھیں کب سے برطانیہ میں ہے، امریکہ نے حوالگی کا مطالبہ کیا ہوا لیکن حوالے نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا ہمیش خان، وہ بینک آف پنجاب یا کوئی سکینڈل تھا، اس کو امریکہ سے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور سابق ایڈمرل تھے، نیوی کے چیف رہے ہیں ایڈمرل منصور الحق، ان کو امریکہ سے گرفتار کر کے پاکستان لایا، وہ بھی کرپشن میں ملوث تھے، اور پھر وہ پلی بارگین کر کے یہاں سے مطلب اب تو میرا خیال ہے ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال اب یہ فرا گوگی کا جو معاملہ ہے اب یہ منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ کے ثبوت اب ایف آئی اے کے پاس آ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پنجاب میں ڈی پی اوز، ڈی ایس پی، کیا کہتے ہیں، آر پی اوز، ریجنل پولیس آفیسر، ڈی آئی جی رینک کے افسران، ڈی سی، اے سی، کمشنر، ان کے تبادلوں، ایکسین، ان کے تبادلوں کے لیے رقم بٹوری اور مختلف تبادلے، یعنی اچھی جگہ پر تبادلہ ہو جائے، جہاں پر وہ کروڑ روپے دیتے ہیں تو 20 کروڑ روپے کما لیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ایف آئی اے ان افسران کی تحقیقات نہیں کرتی کہ وہ افسران 10-10 کروڑ روپیہ کہاں سے لے کر ہے جو اپنے تعیناتی کے لیے فرا گوگی کو یا بشرا بی بی کو یا کسی کو بھی رقم فراہم کرتے تھے یا عثمان بزدار کو دیتے تھے پیسے، وہ یہ رقم کہاں سے لائے ہیں، ان کے پاس یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب رحیم شاہ کی ان ویڈیوز کی جانب جو کہ بنیادی طور پر جسے اب میں وہ لفظ استعمال کر ہی لیتا ہوں، سیکس ٹیپس کہہ سکتے ہیں، جنسی سکینڈل پر مبنی ویڈیوز کہہ سکتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اور جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ حریم خان نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں میرا موبائل چوری ہوا تھا اور اس میں یہ تمام ویڈیوز تھیں جو کہ چوری ہوئی ہیں، اور اب ان میں سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں مارکیٹ میں آ چکی ہیں تو وہ کسی مارکیٹ یعنی کسی شاپنگ سینٹر میں نہیں آتی، اس طرح کی ویڈیو سینہ بسینہ یا جس طرح واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اس طرح ہاتھ جوڑ کے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز اگر مجھے کوئی بھیجتا بھی ہے، ویڈیوز کی میں بات کر رہا ہوں، میں آڈیوز کی بات نہیں کر رہا، جب لیڈران کی آڈیوز جب سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں پھر ہم بھی ان کو شیئر کر کے اس پر ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن اس طرح کی جب ویڈیوز آتی ہیں آپ یقین کیجئے میں ایسی ویڈیوز کو بنا دیکھے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے واقعی ہمیں کہا ہوا ہے کہ کسی کا پردہ چاک نہ کریں خواتین کا۔ اب حریم شاہ نے خود اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ ان کی نجی مومنٹس جو ہوتے ہیں، پرائیویٹ مومنٹس کی ویڈیوز ہیں اور بہت زیادہ ہیں، چند مارکیٹ پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں آ چکی ہیں۔ اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ ان ویڈیوز میں آپ کو یاد ہوگا کہ حریم شاہ کو وزیر اعظم آفس تک رسائی حاصل تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک 4th فلور ہے جو کہ بڑا بدنام ہوا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں، کہ وہاں پر ان کے ایک مرحوم ساتھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور کچھ اور ان کے جو پرانے ساتھی تھے جس طرح کی وہ رنگرلیاں مناتے تھے، ان سب کی ویڈیوز ویسے بھی موجود ہوں گی اداروں کے پاس۔ لیکن حریم شاہ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ لات مار کے وہ ایک دروازہ کھول رہی ہیں پرائم منسٹر آفس کا یا فارن آفس کا، پھر وہ وہاں پہ جا کے وہ جہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، وزیر اعظم کی تصویر، وہ ایک بڑی سینسٹیو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جا کے انہوں نے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائی۔ اس میں وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھ رکھی ہیں سوشل میڈیا پر جو شیخ رشید کے ساتھ ہیں، جو وہ ایک مفتی عبدالقوی، مفتی تو ایسے شخص واحد انسان کو مفتی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، عبدالقوی کی ویڈیو ہے، اور
بس اب میرا خیال ہے باقیوں کا پردہ رہنے دوں. بہرحال جی 4-5 پائے کے نامی گرامی سیاستدانوں کے ساتھ ان کی ویڈیوز، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی گرم ہے کہ کپتان صاحب کے ساتھ بھی ان کی کوئی نازیبا ویڈیو ہے، اور جو حریم شاہ کے پاس تھی اور ان کے موبائل سے چوری ہوئی. اور یہ چوری نہیں ہوئی، موبائل چوری ہوا، اس سے وہ ویڈیوز کاپی کی گئیں. اب پتہ نہیں انہوں نے خود کاپی کر کے دی ہیں، کسی نے کی ہیں. وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کی سابق ایک سہیلی تھی سندل خٹک، اس نے جیلسی کی وجہ سے چوری کی ہے. ایک لڑکی یا خاتون کا وہ نام لیتی ہیں عائشہ ناز، وہ بھی کوئی ٹک ٹاکر ہیں، انہوں نے چوری کی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ میرے پاس کافی ذخیرہ ہے. پھر یہاں تک سنا گیا ہے کہ بیلجیم کا کوئی شخص، بیلجیم میں موجود کوئی شخص ہے جس نے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ تر جاری کی ہیں یا پھیلائی ہیں آگے، اور اس کو یہ کہتی ہیں کہ میں پھر تمہاری ویڈیو بھی میں مارکیٹ میں لے آؤں گی، تمہارے بدبودار منہ والی. یہ رحیم شاہ نے کہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ یہ ایسی گندگی ہے، اس میں آپ پتھر ماریں گے، چھینٹے آپ کے اوپر آئیں گے. رحیم شاہ، اب میں کیا کہوں، عورت ہے، خاتون ہے، عورتوں کے بارے میں نہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. لیکن ایک عورت خود اپنا پردہ چاک کرتی ہے، ایک عورت خود مفتی یا وہ جو کوی عبدالقوی ہے، کوی کے ساتھ مفتی میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ دوسرے کوی جو ہمارے اداکار ہیں ان کا نام نہ، عبدالقوی جو ہے اس کے ساتھ اس نے اپنی ویڈیوز خود سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں. وہ فیاض چوہان کے ساتھ، فیاض الحسن چوہان کے ساتھ خود وائرل کی ہیں، شیخ رشید کے ساتھ خود وائرل کی ہیں، اور سیاستدانوں کے ساتھ ویڈیوز 3-4 کے ساتھ خود وائرل کی ہیں. وہ خود اپنا پردہ چاک کرتی ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ وہ خبروں میں رہے، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس ایسی ویڈیوز ہیں کہ اگر اس نے وہ ریلیز کر دیں تو پھر ملک میں بھونچال آ جائے گا. تو اب پھر میں اب کیا کہوں، اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ہدایت دے، اور خاص طور پر یہ حریم شاہ جیسی. اب پہلے سوچنے کی بات تو یہ ہے، اس طرح کے کردار کی خواتین کو یا لڑکیوں کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس تک، پرائم منسٹر آفس تک رسائی دیتے ہیں. آپ فارن آفس تک، کتنا سینسٹیو علاقے ہیں یہ، وہاں تک آپ رسائی دیتے ہیں، اور پھر آپ ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. آپ ہوش میں نہیں ہوتے، آپ نے کچھ پیا ہوتا ہے، کچھ سونگا ہوتا ہے، کچھ سگریٹ کے ذریعے پیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو ہوش نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ لڑکیاں یا خواتین کیا کرتی ہیں. اور بعد میں آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹرڈ ہے، یہ جعلی ہے، یہ فیک ہے، یہ ٹوٹے جوڑ کے بنائے گئے ہیں. پھر آپ ان کی فورنزک بھی نہیں کروانا چاہتے. بہرحال جی یہ جو خبریں تھیں امپورٹنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ایک مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. آمین. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.